بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت دنوں سے آپ ایک خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب چینلوں پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ تقریباً یہ خبر چلائی گئی کہ کیرلا کے علاقے سے ایک صاحب پیدل حج کے لیے نکلے۔ پہلے تو اس پر بہت ساری بحثیں ہوئی کہ ان کا پیدل حج کرنا جائز ہے، پیدل حج کرنا ناجائز ہے، ان کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، ان کا یہ عمل اسلام کی روح سے درست ہے یا نہیں ہے، وہ ثواب کے مستحق ہوں گے اس پر یا ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے۔ یہ ایک لمبی بحث تھی جو علماء کے درمیان میں چھڑی، حالانکہ یہ بحث ہونی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ دین کے اندر توسع ہے، دین کے اندر تنگی نہیں ہے بالکل بھی۔ ممکن ہے اچھا بحث کرنے والوں میں ایک بڑی خرابی جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ کسی نے ان صاحب کا مسلک جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، وہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر وہ ائمہ اربعہ میں کسی کو فالو کرتے ہیں اور کسی کا اتباع کرتے ہیں تو کس کی تقلید وہ کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، امام شافعی کے ماننے والے ہیں، یا امام احمد بن حنبل کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ کسی نے کوئی تحقیق اس کی نہیں کی ہے، بس ہر ایک ویڈیو بنانے پر اس پر لگا ہوا تھا۔ کوئی اس عمل کو جائز ٹھہرا رہا ہے، کوئی عمل کو ناجائز کہہ رہا ہے، کوئی افضل کہہ رہا ہے، کوئی غیر افضل کہہ رہا ہے۔ خیر کچھ دن گزرے تو یہ جو خبر تھی یہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب اس کے بعد ٹرینڈ شروع ہوا، لوگوں نے چونکہ دیکھا کہ وہ صاحب بڑے پاپولر ہو گئے، بہت مشہور ہو گئے، اور جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر خوب استقبال ان کا ہوا۔ اب لوگوں کے اندر اس کو شوق کہیں، لیکن شوق تو میرے خیال سے یہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کا اور پاپولر کرنے کا، اپنے آپ کو اسی جگہ پر لانے کا ایک مقابلہ اور دوڑ شروع ہوئی۔ اور جہاں سے دیکھو پھر کوئی اعظم گڑھ سے چل رہا ہے، کوئی راجستھان سے چل رہا ہے، کوئی مہاراشٹر سے چل رہا ہے، جس کو دیکھو وہ بیگ اٹھائے ہوئے ہے اور گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا اور جی چل دیے میاں کہاں جا رہے ہیں کہ جی پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ روزانہ آپ یہ خبریں سنتے رہتے ہیں، مستقل طور پر کبھی کسی کی خبر آ رہی ہے کہ فلاں صاحب پیدل حج کرنے کے لیے نکل گئے، کبھی کسی کی خبر کہ فلاں صاحب آج پیدل حج کرنے کے لیے نکل رہے، لوگ خوب استقبال بھی کر رہے ہیں۔ یہ چیز اب تک جو چل رہی تھی یہ مردوں کے اندر چل رہی تھی اور حج کے سفر کے تعلق سے چل رہی تھی۔ اس کے بعد میں ایک خبر آئی کسی علاقے سے کہ کوئی صاحب تھے، انہوں نے پہلے تو کہا کہ میں پیدل حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جب لوگوں نے ان کو گھیرا تو پھر وہ اپنی بات سے پلٹے اور کہنے لگے نہیں میں اجمیر جا رہا ہوں پیدل۔ اب اس کے بعد میں چند دن پہلے کی جو خبر ہے آپ دیکھیں گے ویڈیو جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس میں ایک بڑی تعجب خیز اور ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اب مردوں کے ساتھ میں یہ طریقہ ایک اور عورتوں کا بھی شروع ہو گیا۔ جو مرد تھے وہ بیگ اٹھا کر کے گھر سے نکل رہے تھے، کہاں چل دیے کہ حج کرنے کے لیے یا اجمیر شریف جا رہے ہیں، اب یہ چیز عورتوں کے اندر بھی داخل ہو گئی اور ہم لوگ اس کو دین بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دین کے احکامات کو، دین کے ارکان کو ایک مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس شریعت نے اگر اجازت دی ہے آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا، نہ جانے کس اخلاص کے ساتھ میں اس نے تیاریاں کی، اور صرف یہ نہیں کہ چند دن پہلے سے وہ تیار ہوا اور نکل گیا بیل اٹھا کر کے، سال ہا سال سے وہ تیاریاں کر رہا تھا پیدل حج کے لیے، نہ جانے کس اخلاص کے ساتھ میں وہ اللہ کا بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے کہ اللہ نے اس کو شہرت بھی دے دی، ہر جگہ پر اس کا استقبال لوگوں نے کیا کہ چلیے ایک اللہ کا بندہ اتنی ہمت کم از کم اپنے اندر پیدا کر رہا ہے کہ وہ حج کے لیے پیدل جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں جہاں دیکھو یہ لائن لگی ہوئی ہے، اور اب عورتوں کا سلسلہ کہاں جا رہے ہیں جی اجمیر پیدل، کوئی کلیر شریف پیدل۔ یہ ہم غور کریں کہ دین کے ارکان کا اور دین کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسلام کو ہم لوگوں نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا اور تمام اقوام ہمارے اوپر ہنس رہی ہیں کہ دیکھو اسلام یہ ہوتا ہے۔ لوگ اسلام کو ہماری کتابوں سے نہیں پہچانتے، پوری دنیا کی جو اقوام ہیں وہ اسلام کو ہمارے چہروں سے، ہمارے اعمال سے پہچان رہی ہیں، لیکن ہم غور تو کریں، ہم اسلام کی آب بیاری کا، اسلام کی شہرت کا سبب بن رہے ہیں، اسلام کی بدنامی ہم کرا رہے ہیں۔
یہ ہمارے جو تمام اعمال ہیں اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. لوگ ہنس رہے ہیں آج اسلام پر دھبا ہم لوگ لگا چکے ہیں. اللہ کے بندو، ہم اسلام پر پہلے سے کتنا عمل کرتے تھے کہ الٹا ہم نے آج اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا. آج بھی اگر کوئی غیر مسلم یا کسی بھی قوم کا کوئی ایک بندہ اسلام کے خلاف کوئی ایک بات کہہ دے، ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور جگہ جگہ پر کہیں FIR کراتے ہیں، کہیں مظاہرے ہوتے ہیں، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. وہاں پر تو اسلام کی اتنی اہمیت ہمارے اندر جاگ جاتی ہے، اسلام سے اس درجہ محبت جاگ جاتی ہے، لیکن ہم خود اسلام کا قدم قدم پر مذاق بنوا رہے ہیں اور اسلام کا کھلواڑ ہم نے کر رکھا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرے بھائیوں اسلام کو بدنام کرنا ہے. ہم جانے میں یا انجانے میں اسلام کو بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں. خدا را اپنے ان عمل سے باز آ جاؤ. اسلام تمہیں ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے، اب چاہے جیسے کوئی عمل کریں، لیکن بعض آپ سوشل میڈیا پر آ کر کے اس کی ویڈیو اپلوڈ کرا رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے. بھئی یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو اجمیر جانا ہے، پیدل نہیں، آپ لیٹ کر کے جائیں، آپ گھٹنوں کے بل جائیں، آپ چاہے جیسے جائیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ لیکن یہ اسلام کے نام پر دھبا ہم کم از کم نہ لگائیں. باضابطہ مجمع کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ویڈیو بنوائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو رہی ہے، دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر. آج کا دیکھو اسلام کے ماننے والے کس عمل پر لگے ہوئے ہیں. خدا را اپنے اس عمل سے باز آؤ. اسلام کی اگر ہم آپ بیاری نہیں کر سکتے، اسلام کی شہرت کا ہم سبب نہیں بن سکتے، تو کم از کم اسلام کو بدنام بھی نہ کریں.